وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما سورۃ العلق سورۃ العلق جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سورۃ العلق کی جو ابتدائی آیات ہیں یہ سب سے پہلی وحی ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور واقعہ کیسے پیش آیا تفصیل کے ساتھ بخاری و مسلم میں حدیث موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا ابتدائی دور اچھے سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا۔ آپ خواب میں جو دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا۔ پھر من جانب قدرت آپ تنہائی پسند ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں خلوت نشینی اختیار فرمائی اور کئی دن اور رات وہاں مسلسل عبادت اور یاد الہی اور ذکر و فکر میں مشغول رہتے۔ جب تک گھر آنے کو دل نہ چاہتا توشہ ہمراہ لیے ہوئے وہاں رہتے۔ توشہ ختم ہونے پر ہی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لاتے اور کچھ توشہ ہمراہ لے کر پھر وہاں خلوت گزین ہو جاری رہا تک کہ آپ پر حق منکشف ہو گیا اور آپ غار حرا ہی میں قیام پذیر تھے کہ اچانک جبریل علیہ السلام آپ کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے اے محمد پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنے زور سے بھینچا کہ میری طاقت جواب دے گئی، پھر مجھے چھوڑ کر کہا پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس فرشتے نے مجھ کو نہایت ہی زور سے بھینچا کہ مجھ کو سخت تکلیف محسوس ہوئی۔ پھر اس نے کہا پڑھ۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے تیسری بار مجھ کو پکڑا اور تیسری مرتبہ بھی مجھ کو بھینچا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا، پھر فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، یعنی سورۃ العلق کی ابتدائی آیات کہ پڑھو اپنے رب کے نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھو اور آپ کا رب بہت ہی مہربانیاں کرنے والا ہے۔ بس یہی آیتیں آپ حضرت جبریل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں غار حرا سے واپس ہوئے کہ آپ کا دل اس انوکھے واقعے سے کانپ رہا تھا۔ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف لائے اور فرمایا زملونی زملونی، یعنی مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ لوگوں نے آپ کو کمبل اڑا دیا۔ جب آپ کا ڈر جاتا رہا تو آپ نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنایا۔
اور فرمانے لگے کہ مجھ کو اب اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی ڈھارس باندھی اور کہا کہ آپ کا خیال صحیح نہیں ہے، خدا کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں، آپ تو کنبہ پرور ہیں، آپ بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں، اور مشکل کے وقت آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسے اوصاف حسنہ والا انسان کیوں بے وقت ذلت و خواری کی موت نہیں پا سکتا؟ ایسے اوصاف حسنہ والا انسان یوں بے وقت ذلت و خواری کی موت نہیں پا سکتا۔ پھر مزید تسلی کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو ان کے چچا زاد بھائی تھے اور زمانے جاہلیت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے کاتب تھے۔ چنانچہ انجیل کو بھی حسب منشاء خداوندی عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، یعنی ورقہ جو ہیں بہت بوڑھے ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی رخصت ہو چکی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کیے اور کہا، اے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ذرا ان کی کیفیت سن لیجئے۔ وہ بولے کہ بھتیجے، آپ نے جو کچھ دیکھا اس کی تفصیل سناؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے لے کر آخر تک پورا واقعہ سنایا، جسے سن کر ورقہ بے اختیار ہو کر بول اٹھے، یہ تو وہی ناموس یعنی معزز رازدان فرشتہ ہے جسے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا۔ کاش میں آپ کے اس عہد نبوت کے شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جبکہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر تعجب سے پوچھا، کیا وہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ میں تو ان میں صادق و امین و مقبول ہوں، یعنی محمد سے تو بہت محبت کرتے ہیں اہل قریش اور اہل مکہ۔ ورقہ بولا، ہاں یہ سب کچھ سچ ہے، مگر جو شخص بھی آپ کی طرح امر حق لے کر آیا، لوگ اس کے دشمن ہی ہو گئے ہیں۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ مگر ورقہ کچھ دنوں بعد انتقال کر گئے، پھر کچھ عرصے تک وحی کی آمد موقوف رہی۔ تو یہ واقعہ ہے جو بخاری میں حدیث نمبر 3، تیسری جو حدیث ہے اس میں بیان کیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی واقعہ ہے کہ وحی کا سلسلہ کیسے شروع ہوا۔ تو یہ وحی کی جو ابتدائی آیات ہیں، سورۃ العلق کی جو ابتدائی آیات ہیں، یہ اولین وحی ہے، یہ پہلی وحی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے فرشتے جبریل علیہ السلام کو دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا، اور یہیں سے قرآن کی وحی کا آغاز ہوا۔ العلق جو ہے، جیسے کہ دوسری آیت پہ بھی آئے گا سورۃ العلق، اس سے مراد خون یا بہت زیادہ گاڑھا یا لال یا جمع ہوا خون، جس کو پھٹکی کہتے ہیں، جو انسان کی تخلیق کی بالکل ابتدائی مراحل میں شامل ہوتا ہے، کہ نطفہ جو ہے جب وہ خون کی پھٹکی بن جاتا ہے تو اس کا نام ہے علق۔ یہ سورہ مبارکہ شروع ہوتی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ جی جناب، کون ساتھی ہمارے ساتھ شروع کریں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی طاہر، بسم اللہ۔ اجازت ہے؟ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔
رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ سر اقرا، اقرا سر بیسیکلی یہ فعل امر ہے سر۔ صحیح۔ سر اس کا مادہ ہے قاف را حمزہ۔ صحیح، قاف را اور یہ آیا، صحیح، یہ آیا ہے باب فا سے سر، قرأ یقرأ۔ صحیح، اچھا سر فعل امر صحیح، یقرأ فعل امر جو ہے وہ مضارع کے حاضر کے صیغے سے بنتا ہے، بیسیکلی فعل امر حاضر کے 6 صیغوں سے بنتا ہے۔ تو یقرأ سے جب ہم گردان کریں گے تو یقرأ تقرأ تقرأ، حاضر کا صیغہ ہے تقرأ۔ صحیح۔ سر فعل امر بنانے کے 3 قاعدے ہیں سر۔ پہلا قاعدہ لگائیں گے مضارع کو اخف کر دیں گے، یعنی مجزوم کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد سر دوسرا قاعدہ ہے کہ علامت مضارع کو ہٹا دیں گے۔ ٹھیک ہے جی سر، اگر پڑھا جا رہا ہے صیغہ تو تیار ہے، ورنہ حمزۃ الوصل لگا دیں گے، اور عین کلمے پر اگر زبر یا زیر ہو تو زیر لگا دیں گے، اگر پیش ہے تو پھر پیش ہی لگا دیں گے۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہو جائے گا تقرأ سے اقرا، اقرا تو ٹھیک ہے پڑھ۔ انشاءاللہ۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، تو جب تعظیم میں ہم کہیں گے کہ آپ پڑھیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے۔ اس کے بعد سر حرف جارہ ہے با، ٹھیک ہے، فعل امر واحد مذکر حاضر، صحیح، اور ہم سر کہتے ہیں فاعل انتا موجود ہے اس کے اندر۔ ٹھیک۔ اچھا سر با حرف جارہ ہو گیا۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو اسمی کو اگر ہم پہلے مجرور بنائیں، لیکن یہ اسمی ربی کا جو ہے یہ مرکب وہ اضافی کی وہ پیچیدہ کنسٹرکشن آ رہی ہے سر۔ صحیح، مضاف ہو گیا اسمی، اور ربی کا یعنی تیرے رب کا نام۔ ٹھیک جی، یہ مضاف اس کے لیے مضاف الیہ ہو جائے گا اسمی کے لیے، اور مضاف بن جائے گا کا کے لیے۔ تو یہ تینوں مل کے جو ہے مجرور ہو جائیں گے جار کے لیے، صحیح، رب کے ساتھ، کے نام کے ساتھ۔ یس، یہ جار مجرور متعلق ہو جائیں گے باسم ربی کا، اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ ٹھیک، متعلق فعل اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ اچھا اب مجھے یہ بتائیے طاہر بھائی کہ اس میں آپ نے فاعل تو اس کے اندر ہی انتا، مفعول جو ہے وہ اس کو کیسے ہم وہ کریں گے سر؟ وہ آگے ہم دیکھ رہے ہیں، آگے دیکھیں گے سر، آگے دیکھیں گے الذی خلق، تو آگے ہم دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ سر اگر ہم اس کی ٹرانسلیشن کریں تو ابھی جو بات ہو رہی ہے وہ اقرا باسم ربک کا، پڑھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ تو الذی اس میں موصول ہے، الذی اس میں موصول ہے سر، الذی اس میں موصول ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اب آگے ہم اس کا صلہ دیکھیں گے، خلق کا فعل کی صورت میں صلہ ہمیں نظر آ رہا ہے، ماضی واحد مذکر غائب جو ہے۔ جی، خلق کا مادہ ہے خا لام قاف باب نون سے، خلق یخلق خلقن، پیدا کرنا مصدر ہے اس کا سر۔ تو یہ سر یہ جو ہے پورا جملہ فعلیہ جو ہے صلہ بن جائے گا موصول کے لیے، اس کا فاعل اس کے اندر ہی ہے ہوا۔ جی سر، ٹھیک ہے جی سر، اور یہ صلہ اور موصولہ مل کے مفعول بن جائے گا سر۔ اب نہیں، مفعول کیسے بنے گا؟ مفعول کیسے ہو سکتا ہے؟ سر صلہ اور موصولہ مفعول بنتے ہیں نا سر؟ ہاں بنتے ہیں، بالکل بنتے ہیں، لیکن اس جملے میں کیسے مفعول بن سکتے ہیں آپ؟ بالکل ترجمہ غلط ہو جائے گا اس کا۔ اچھا سر، ہاں جی، مطلب میں بتائیے سر، پھر میں نے تو یہ مفعول بنایا تھا سر۔ اچھا دیکھیے، اس طرح سے ہے کہ یہاں پہ جو مفعول ہے نا تو محذوف ہے وہ تو، ٹھیک ہے۔ اقرأ بسم ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے اس وحی کو جو آپ کی طرف بھیجی گئی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تو محذوف ہے، ٹھیک ہے سر۔ الذی خلق، جس نے پیدا کیا۔ اب جس نے پیدا کیا یہ صلہ اور موصول ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اور کوئی ساتھی بتائیں گے یا میں بتاؤں جناب؟ یہ ہے رب کے متعلق کریں گے سر اس کو، پھر صفت بنائیں گے، متعلق نہیں، کیونکہ اس میں موصول ہے نا، ٹھیک ہے، اس میں موصول ہے، متعلق جر کے ساتھ ہوتا ہے بس، یا پھر ظرف کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ صفت ہے رب کی، ٹھیک ہے، یہ صفت ہے رب کا کی، آپ کا رب، اس کی صفت ہے کہ اس نے پیدا کیا، ٹھیک ہے جی، یہ صفت ہے۔
ماشاءاللہ ٹھیک ہے ایکسلنٹ. ٹھیک ہے جی, اچھا جی. اب دوسری آیت خلق الانسان من علق. خلق کا فعل ہے سر. ٹھیک ہے میں لکھتا ہوں, ایک سیکنڈ. خلق الانسان من علق. جی جناب. خلق کا فعل ماضی واحد مذکر غائب. بالکل ٹھیک ہے, اچھا بالکل صحیح ہے. خلق کا جو ہے فاعل ہوگا یہ فعل ماضی, بالکل وہی جو ہم نے لکھا تھا سیم ہے. ٹھیک ہے, جی اور اس کا فاعل جو ہے وہ اس کے اندر ہی ہے, ہوا موجود. ٹھیک. الانسانہ مفعول نصب میں ہے. الانسانہ نصب میں مفعول, اس نے پیدا کیا انسان کو. ٹھیک ہے, مفعول بھی جی صحیح. اور من علق جو ہے وہ صحیح. جارا من علق جار مجار و مجرور ہو کے متعلق, یہ متعلق فعل ہوگا خلق. ٹھیک ہے, تو فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ ہوگا. اچھا یہ جملہ فعلیہ جو اس کو آپ کیا بنا سکتے ہیں, اگر غور کریں تو اس جملہ فعلیہ کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں, کچھ یعنی سوچیں اگر, تو یہ پچھلے والے جملے سے ہی ریلیٹڈ ہے نا. الذی خلق. ٹھیک ہے, یعنی وہ الذی خلق جو ہے وہ صفت ہو گئی تھی, جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق, پیدا کیا انسان کو خون کی پھٹکی سے. ٹھیک ہے جی, خون کے ساتھ. صحیح, جمع ہوئے خون کے ساتھ. اس کا ترجمہ ڈفرینٹ طریقے سے کیا ہے, جمع ہوا خون, پھٹکی. ٹھیک ہے, بیسیکلی نطفے سے جو پیدا ہوتی ہے نا خون کی پھٹکی, وہ مراد ہے علق سے. تو اگر آپ اس کو دیکھیں, اس کو آپ جو ہے نا وہ کہہ دیں گے جملہ تفسیریہ. صحیح ہے, کیا کہہ دیں گے, جملہ تفسیریہ. یعنی یہ پچھلا جو جملہ ہے نا اس کی یعنی پچھلا جو جملہ ہے جملہ فعلیہ خلقہ, اس کی تفسیر ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس کے بارے میں ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے, تو اس کو جملہ فعلیہ آپ تفسیریہ کہہ سکتے ہیں. یہ پیچھے جو جملہ ہے خلقہ, اسی کی تفصیل ہے, تفسیر ہے. ٹھیک ہے جی, ماشاءاللہ, بارک اللہ فیک, ایکسلنٹ. اقرأ وربک الاکرم. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. جی جناب, کون ساتھی کریں گے؟ وہی ہے جو پہلے طاہر بھائی نے جو بتایا, اقرا. ٹھیک ہے, پہلے بالکل صحیح ہے. اور فعل امر اور اس کا فاعل یعنی انت. ٹھیک ہو گیا جی. واو تو یہ استنافیہ لے لیں گے. واو جو ہے استنافیہ جو ہے, ٹھیک ہے, واو استنافیہ جملے کے بیچ میں نارملی نہیں آتا. ٹھیک ہے فرقان, یہ نوٹ کر لیجیے, نارملی عموماً ایسا نہیں ہوتا کہ واو استنافیہ جملے کے بیچ میں آئے. تو اس کو عطف تو لے نہیں سکتے کیونکہ عطف معطوف نہیں ہے, تو ہم اس کو واو حالیہ لیں گے. ٹھیک ہے, پھر ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. جی جناب آگے چلیے. یہ واو حالیہ ہے, مضاف الیہ. ٹھیک ہے, مضاف اور مضاف الیہ. ٹھیک ہے, مضاف مضاف الیہ. صحیح, آگے. الاکرم یہ جو ہے مینس یہ مضاف مضاف الیہ بن کے مبتدا خبر ہوگا, پر یہ الاکرم تو مبتدا خبر اس میں نہیں بنا سکتے کیونکہ مضاف مضاف الیہ بھی معرفہ ہے اور الاکرم بھی معرفہ ہے. تو معرفہ کے بعد معرفہ آئے تو کیا بنتا ہے, صفت. صفت, بالکل. تو موصوف اور صفت, موصوف اور. پر میں صرف اس لیے کنفیوز تھا, مینس موصوف صفت کرنے والا تھا, پر یہ الاکرم ال کے ساتھ ہے اور رب میں مینس لام معرف باللام نہیں آیا, اس لیے میں کنفیوز تھا. نہیں, یہ تو وہی ہے نا فرقان, جیسے کہ اگر ہم ربو کا لکھیں, ٹھیک ہے,
تو ربو کا جو ہے اس میں مضاف ربن اور کا جو ہے مضاف الیہ. ہم نے جو معرفہ کی چھٹی ٹائپ پڑھی تھی وہ کیا ہلکا ہو تھی؟ گیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, مضاف کی وجہ سے ہلکا ہو گیا تو وہ اس لیے. ٹھیک ہے. نہیں 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 نہیں, وہ ریزن نہیں ہے. اگر ہلکا نہ ہو تو پھر کیا ہے, اسم ربن نکرہ ہی ہے نا. اچھا, تو ہاں مضاف ہلکا ہونے کی وجہ سے معرفہ نہیں ہوتا. مضاف کس کی وجہ سے معرفہ ہوتا ہے؟ جو مضاف الیہ کی طرف ہو. ہاں جی, جو جس کا مضاف الیہ معرفہ ہو وہ مضاف بھی معرفہ ہوتا ہے. یہ پڑھا تھا نا ہم نے. ٹھیک ہے, جیسے ہم نے کہا تھا کتاب زید. اب کتاب زیدن میں جو کتاب ہے مضاف ہے, یہ معرفہ ہوگا کیونکہ اس کا مضاف الیہ معرفہ ہے. صحیح ہے جی. ہم نے کیا پڑھا تھا, چھٹی ٹائپ جو پڑھی تھی معرفہ کی, وہ پڑھی تھی کہ معرفہ وہ مضاف جو معرفہ مضاف الیہ کی طرف ہو وہ بھی معرفہ ہی ہوتا ہے. صحیح. اس کے برعکس یہ معرفہ ہو گیا. اگر ہم لکھیں کتاب ولدن, تو اب یہ کتابو تو سیم ہے لیکن یہ معرفہ نہیں ہے, نکرہ ہے, کیونکہ اس کا مضاف الیہ نکرہ ہے. کلیئر ہے فرقان؟ نہیں سمجھ نہیں آئی کیا, ایک منٹ پھر سے مجھے سمجھ نہیں آئی. آپ نے جب معرفہ اس میں معرفہ کی اقسام پڑھی تھی تو کیا کیا پڑھی تھی یہ بتائیے. سب سے پہلے اس میں علم, پھر اس میں اشارہ, پھر اس میں ضمیر. تو اسماء ضمیر جتنے بھی ہیں وہ معرفہ ہیں. ٹھیک ہے, وہ بھی معرفہ کی قسم میں تھے. اچھا, اس کے بعد اس میں موصول, پھر معرف باللام. 5 ہو گئے. چھٹی کیا تھی یاد ہے؟ منادى الى المعرفہ. ہاں ٹھیک ہے جی, مضاف الی المعرفہ. وہ مضاف جو معرفہ کی طرف ہو, یعنی جس کا مضاف الیہ معرفہ ہو, وہ خود بھی معرفہ ہو. اچھا, یعنی ضمیر بھی معرفہ ہی اس لیے وہ مینس اس کو معرفہ ہی. ہاں, ضمائر تو معرفہ ہے نا سارے. ضمائر تو رفع والے اور نصب والے, وہ تو معرفہ ہی ہے. تو معرفہ ہے اس لیے جو مضاف ہے وہ بھی معرفہ ہی ہوگا. کلیئر ہو گیا فرمان؟ جی جی اب کلیئر. اوکے ٹھیک ہے جی. تو موصوف اور صفت جو ہے وہ مرکب توصیفی بن گئے. مرکب توصیفی جو ہے وہ آپ اس کو حال بنا سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے جو واو ہے اس کو حالیہ لیا ہے. ٹھیک ہے جی, کیونکہ آپ نے واو کو حالیہ لیا ہے تو پھر آپ اس کو کیا بنائیں گے, حال بنا سکتے ہیں. حال میں کیا. ٹھیک ہے جی, پڑھو. بالکل. یہ حال ہے کس سے, جو اقرا میں. ٹھیک ہے جی. اچھا, یہ تو یہ حال ہو گیا. اچھا نوٹ کر لیجیے, جو اکرم ہے, الاکرم جو معرفہ آیا ہے کیونکہ صفت ہے. اکرم جو ہے اس میں تفضیل کا صیغہ ہے, اس میں تفضیل کا صیغہ ہے, سپرلیٹو ڈگری کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے جی, جو افعلو کے وزن پہ ہوتا ہے مذکر کے لیے, تو اس سے یہ آیا ہے. اور یہاں پر جو ہے آپ اس کو اس میں تبدیل یعنی سپرلیٹو کا اس میں آپ کو ٹرانسلیشن لے کے آنا ہے. جی جناب, ترجمہ کیجیے. پڑھو تیرے رب بڑا کرم والا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ یہ تاکید کے لیے ہے, جیسے کہ پہلی آیت میں آیا تھا اقرا, کہ آپ پڑھیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا, جس نے انسان کو پیدا کیا علق سے. اقرا وربک الاکرم, آپ پڑھیے وربک الاکرم, اور آپ کا رب جو ہے وہ تو بہت کرم والا ہے, وہ تو بہت کرم والا ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ جو آپ کا رب ہے وہ تو بہت کرم والا ہے. اصل میں تو پڑھنا جو ہے وہ اسی نے سکھایا ہے. علم جو انسان نے سیکھا ہے وہ اپنے رب سے ہی سیکھا ہے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے, اور آپ کا جو رب ہے وہ بہت ہی کرم والا ہے, سب سے زیادہ کرم والا, سپرلیٹو کا درجہ. ٹھیک ہے جی. الذی علم بالقلم. جی فرمائیں. الذی اس میں موصول ہے. الذی جو ہے وہ اس میں موصول, آگے جملہ فعلیہ آیا ہے, علامہ تو تفعیل, باب تفعیل. ٹھیک ہے جی. عین لام میم, علم یعلم تعلیما, تعلم جس نے سکھایا, تعلیم باب تفعیل میں تدریجاً
جو ہے اس کا مفہوم ہوتا ہے فعل کے واقع ہونے کا. تو واحد ماضی واحد مذکر غائب پلس فاعل ہوا. ٹھیک ہے جی, باب تفعیل سے آگے چلیے جناب. با جارا مجرور. ٹھیک ہے, بالکل. جار اور مجرور جو ہے وہ قلم قلم کا متعلق ہے, علامہ کا متعلق. ٹھیک ہے جی, یہ ہو گیا متعلق. یہ دونوں مل کے جملہ فعلیہ اس کا صلہ جملہ بن فعل جائے گا, الذی کا صلہ بن جائے گا. ٹھیک ہے, تو صلہ اور موصول مل کے کیا بنائیں گے؟ صلہ الذی علم بالقلم, ہاں جی, جس نے علم دیا قلم کے ساتھ. ہاں, جس نے سکھایا قلم کے ذریعے سے. علم. ٹھیک ہے جی. اچھا, جی کیا بنے گا؟ تو اس کو دیکھیے اب کس کی بات ہو رہی ہے؟ الذی کس کی بات ہے؟ الذی ربک کی بات ہو رہی ہے. ربک کی بات ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ بھی ربک کی صفت ہوگی, بالکل جیسے الذی خلق کو آپ نے صفہ بنایا تھا نا ربک کی, ویسے ہی بالکل الذی علم بھی ربک کی صفت ہوگی. تو یہاں پہ ایک صفت آ چکی تھی, تو یہ الاکرم صفت نمبر 1 ہو گئی موصوف ربک کی, اور یہاں پہ یہ جو جملہ فعلیہ ہو گیا پورا, اس میں موصول اور صلہ مل کر ربک کی صفت نمبر 2 ہو جائیں گے. تو یعنی یہ اس کو رفع میں سمجھیں گے, کیونکہ وہ رب رفع میں, تو یہ بھی یعنی اس کو محلن رفع میں بالکل یہ محل کے اعتبار سے رفع کریں. صفت نمبر 2 ہو گئی. تو یہ پورا صفت ہے کیا. اب دونوں آیات کو ملا کے ترجمہ کیجئے فرقان. پڑھو اپنے رب کے, تو پڑھو تیرا رب بڑا کرم والا ہے, تیرا رب بڑا کرم والا ہے, جس نے علم قلم کے ذریعے سے علم دیا, کے ساتھ علم دیا, قلم کے ساتھ صحیح علم سکھایا. تو یہاں پہ القلم, القلم جو ہے اس کا اگر معنی دیکھیں, جو اس کا ڈکشنری میننگ ہے وہ ہے تراشنے سے یا لکھنے سے بھی. تو آپ کو پتا ہے قلم جو ہے پہلے تراش کے ہی بنائے جاتے تھے, اور قلم جو ہے اس کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قلم سے علم سکھایا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ذہن دیا ہے, دل دیا ہے, ہاتھ ہیں, زبان ہے, یہ سارے ذریعے ہیں جس سے انسان علم حاصل کرتا ہے. انسان علم حاصل کرتا ہے, سنتا ہے کان سے, زبان سے بولتا ہے, اور ذہن میں محفوظ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ذہن میں جو محفوظ کچھ علم ہوتا ہے, اور باقی جو علم ہے وہ اس کو قلم سے کاغذ پر یا جس چیز پر بھی لکھ کر وہ اس کو محفوظ کر لیتا ہے. جو علم قلم سے لکھ لیا جاتا ہے کاغذ پہ, وہ محفوظ ہو جاتا ہے, اگرچہ اس کو ضائع نہ کر دیا جائے تو وہ علم محفوظ ہو جاتا ہے بنسبت اس علم کے جو کہ ذہن میں ہوتا ہے وہ, اور زبان سے وہ ادا کرتا ہے. تو وہ تو انسان کے ساتھ ہی اس دنیا سے چلا جاتا ہے جو اس کے ذہن میں علم ہے, لیکن وہ علم جو کاغذ پر قلم کے ذریعے سے لکھ دیا جائے وہ تو محفوظ ہو جاتا ہے, قیامت تک محفوظ ہو جاتا ہے اگر اس کو ضائع نہ کر دیا جائے. تو دیکھیے یہی جو قلم سے لکھنا ہے وحی کے لیے بھی, جیسے قرآن پاک ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ نے اس رہتی دنیا تک کے لیے اس دنیا میں موجود رہے گا, وہ بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جو کتابت کی ہے قرآن کی وہ قلم کے ذریعے سے کی, اور قلم سے محفوظ ہو گیا یہ علم. اسی طرح احادیث مبارکہ کا جو ذخیرہ ہے اس کا بھی جو ذریعہ ہے محفوظ ہونے کا قلم ہی ہے. اسی طرح تفسیر, تاریخ, جتنی علوم ہیں اور دوسرے علوم بھی جو دنیاوی علوم بھی ہیں, ان کے بھی محفوظ ہونے کا جو ذریعہ ہے وہ یہ قلم ہی ہے. تو یہ جو قلم ہے نا یہ بہت پاورفل چیز ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ مخلوقات میں سب سے پہلی مخلوق جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی وہ قلم ہی تھا, اور اللہ تعالیٰ نے
قلم کو تخلیق فرمایا اور اس کو حکم دیا کہ تو لکھ تمام مخلوقات جو ہیں ان کی تقدیر کو. تو یہ قلم ایک بہت ہی اہم اور پاورفل چیز ہے. آج کل کے زمانے میں قلم کا استعمال ہے، بالکل ہے. دیکھیں ہم بھی قلم ہی استعمال کر رہے ہیں لکھنے کے لیے، اور آپ سب بھی استعمال کرتے ہیں. کچھ آج کل کے زمانے میں قلم کا استعمال کم ہوا ہے، اور وہ آن لائن، اور خاص طور پہ پچھلے 1-1.5 سال میں جو آن لائن بچے بھی پڑھ رہے ہیں، آن لائن اور ساری چیزیں. اینی ویز قلم جو ہے وہ پھر بھی استعمال ہوتا ہے. سلائیڈز وغیرہ جو شیئر کرتے ہیں اس پہ وہ اینوٹیٹ کرتے ہیں اور اس پہ مارکس کرتے ہیں، تو وہ قلم ہی ہے نا بیسیکلی جس سے وہ لکھتے ہیں، چاہے ڈیجیٹلی لکھیں یا ہاتھ سے لکھیں. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ ایک نصیحت بھی ہے ہم سب کے لیے. دیکھیے جی، یہ جو قلم ہے نا یہ بہت اہم چیز ہے، اور آپ اس کو پریکٹیکلی اپنے اوپر بھی ایگزامپل کر کے دیکھیے. آپ سب ایک کورس کیجئے جس میں آپ صرف آن لائن ہی رہتے، اس کو پورا کچھ ہاتھ سے لکھے ہی نہیں آپ. اور ایک آپ کورس کیجئے جس میں آن لائن ہو، وہ کورس آن لائن ہی ہو، لیکن آپ اس کو بعد میں ہاتھ سے لکھتے بھی ہوں، نوٹس بھی بناتے ہوں، کچھ پرابلمس بھی سالو کرتے ہوں، ہوم اسائنمنٹس بھی آپ پین سے کرتے ہوں. آپ دونوں کورسز میں فرق دیکھیے گا کتنا ہے. ٹھیک ہے کہ آپ نے کورسز میں آپ نے کچھ نہیں لکھا، صرف آن لائن کیا سب، اور ایک جو ہے آپ نے کیا آن لائن لیکن آپ نے اپنے قلم سے جو ہے نا اس کو لکھ کے محفوظ کیا ہے، اس کے نوٹس کو، اس کے پوائنٹس کو سمری بنائی ہے. تو آپ فرق دیکھیے گا دونوں میں. ٹھیک ہے، تو ایک بہت نصیحت ہے، کیونکہ دیکھیے آن لائن اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، اب آن لائن ہے، ذرائع ہیں، وسائل ہیں، استعمال کریں انسان، لیکن قلم کا ساتھ جو ہے نا کبھی انسان کو نہیں چھوڑنا چاہیے. کیونکہ جو چیز لکھ کر محفوظ کر دی جاتی ہے نا کتابوں کی صورت میں، وہ محفوظ ہو جاتی ہے. یہ آن لائن تو بہرحال آن لائن ہی ہے نا. اگر کسی دن صبح آپ اٹھے ہیں اور آن لائن کا کوئی بھی ذخیرہ موجود نہ ہو تو انسان کے پاس کیا ہے پھر؟ ہو سکتا ہے نا انٹرنیٹ بند ہو گیا فار سم ریزن، بالکل ہو سکتا ہے. پچھلے دنوں مجھے یاد ہے کوئی ایک بہت بڑی فائبر آپٹک لائن ہے، وہ ڈسٹرب ہو گئی تھی، پورا انٹرنیٹ ڈاؤن ہو گیا. ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے نا پورا انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو جائے، تو کہاں جائے گا پھر علم؟ تو یہ جو قلم ہے نا اس کا ساتھ انسان کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. ٹھیک ہے جناب، اب ہم آگے چلتے ہیں. کامران سلائیڈ نمبر 2 پلیز. اوکے، تو ہم کوئی آن لائن کے خلاف نہیں، ہماری کلاسز بھی آن لائن ہی ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت اچھی بات ہے. ذرائع ہیں، وسائل ہے، استعمال کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ان ذرائع اور وسائل کو بھی ہمارے لیے مسخر کیا ہے، مسخر فرمایا ہے، لیکن قلم کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا چاہیے. ٹھیک ہے جناب، اور یہ ہمیں پچھلے سال پتہ بھی چلا جب بچوں نے آن لائن اسکولنگ کی، تو وہ جو اسکول جا کے جس طریقے سے سیکھتے ہیں ویسے افیکٹو نہیں ہے آن لائن. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ لکھتے نہیں ہیں. تو قلم کی ایک اپنی اہمیت ہے، اور خاص طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ العلق میں قلم کا ذکر فرمایا ہے. علم الانسان ما لم يعلم. سر میں کرتا ہوں شاہد رضا سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ سر. جی جناب شروع کیجیے. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر علامہ جو ہے وہ فعل یفعل تفعیل کے اوپر سر بالکل ٹھیک ہے، وہی جو اس سے پہلے والا آیت میں تھا، بالکل وہی کنسپشن ہے. فعل پلس فاعل ہے سر یہ، اور صحیح. انسانہ جو مفعول ہے سر. صحیح. اور ما جو ہے سر وہ اس میں موصول ہے. ما اس موصول ہے، ٹھیک ہے. اور لم جو ہے سر اس میں اخف، سوری فعل اخف سر. لم جو ہے وہ تو فعل اخف نہیں، لم تو وہ ہے جو کرتا ہے اخف، یعنی جزم دیتا ہے. تو آپ اس کو حرف نفی، جزم و قلب. ٹھیک ہے جی جی سر، نفی جزم قلم میں قلب سر. اور یعلم سر یعلمو تھا، لم کی وجہ سے وہ یعلم ہو گیا سر. یہ بھی فعل پلس فاعل ہے سر. صحیح. تو مضارع واحد مذکر غائب ہے. ٹھیک ہے جی.
اور یہ واحد مذکر غائب جو ہے یہ مجزوم ہے بسبب یا ٹھیک ہے مجزوم ہے بسبب لم سر. تو یہ پورا جو ہے جملہ فعلیہ بن گئی، یہ صلہ بن گیا سر موصول کے، اس میں موصول کے لیے فاعل جو ہے وہ اس میں ہی ہے. ٹھیک ہے، تو ما لم یعلم یہ جملہ فعلیہ ہو کر یہ صلہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اور اس میں موصول اور صلہ مل کر یہ سر یہ متعلق بن گیا سر. متعلق کیسے بنیں گے؟ متعلق جو ہے نا وہ حرف جارہ کے ساتھ بنتا ہے. یہ نوٹ کر لیجیے کہ متعلق جو ہے حرف جارہ کے ساتھ، یا پھر جب ظرف کے ساتھ مضاف الیہ ہے اس کو ہم متعلق بنا سکتے ہیں، اس کے علاوہ متعلق نہیں ہوتا. صحیح سر. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیے، آپ اگر اس کا ترجمہ کریں نا تو آپ کو ہیلپ ملے گی. علم الانسان، اس نے سکھایا انسان کو. ٹھیک ہے، اس نے سکھایا کس کو؟ انسان کو. کیا سکھایا؟ جو نہیں وہ جانتا تھا. صحیح، تو یہ بھی کیا ہوگا؟ کس کو سکھایا؟ کیا سکھایا؟ تو مفعول اول اور مفعول بہی. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے، جو دونوں مفعول بہی ہو گئے. جی جناب، اب ترجمہ کیجیے اچھا سا. اس نے سکھایا انسان کو جو نہیں وہ جانتا تھا. صحیح، جو انسان کی، اب یہ جو یعلم جو امیر ہے ہوا کہ انسان کی طرف جاری ہے، یعنی مفعول کی طرف، کہ اس نے انسان کو سکھایا جو وہ نہیں جانتا. ٹھیک ہے جی، انسان جو ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے تو کچھ بھی نہیں جانتا. جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا جانتا ہے وہ؟ آپ نے دیکھا ہے بچے جو پیدا ہوتے ہیں ان کو کیا پتا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ سکھا دیتا ہے کہ انہوں نے اپنی خوراک کیسے حاصل کرنی ہے. ٹھیک ہے جی، اس بچے کو جس کو کچھ نہیں پتا، جو شاید اپنی آنکھیں بھی کھولتا ہے تو آنکھیں نہیں ہلاتا، بس دیکھتا رہتا ہے، اس کو لیکن اللہ تعالیٰ یہ سکھا دیتا ہے کہ اس کو اپنی خوراک کیسے حاصل کرنی ہے. ٹھیک ہے جی، اور پھر تدریجاً اللہ تعالیٰ اس کو علم سکھاتا رہتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے ہوگا کہ بچے کس طرح سے آہستہ آہستہ ہاتھ ہلانا شروع کرتے ہیں، پاؤں ہلانا شروع کرتے ہیں، کروٹ لینا شروع کرتے ہیں، اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، کرالنگ شروع کرتے ہیں اور چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر کیسے زندگی کا سفر چل پڑتا ہے. تو وہ تو کچھ بھی نہیں جانتا تھا، جو بچہ تھا جب پیدا ہوا تھا تو اس کو تو کچھ بھی نہیں پتا تھا. اور انسان کا جو بچہ ہے، آپ دیکھیں وہ مخلوقات میں اگر اس کو دیکھیں تو سبحان اللہ سب سے کمزور ترین بچہ جو ہے نا مخلوقات میں شاید انسان کا ہی. آپ کوئی اور اگر مخلوق دیکھیں، کوئی بکری ہے اس کا بچہ ہے وہ پیدا ہوتا ہے، میرا خیال کچھ گھنٹے تک وہ زمین پہ رہتا ہے، اس کے بعد وہ کچھ کھڑا بھی ہو جاتا ہے، چلنا بھی شروع کر دیتا ہے، کچھ ہی عرصے میں دودھ پیتے وہ انڈیپینڈنٹ بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، اسی طرح باقی مخلوقات بھی ہیں، لیکن انسان کا جو بچہ ہے اس کو ایک وقت لگتا ہے وہ بہت عرصے تک ڈیپینڈنٹ رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ سکھایا، یعنی تمام علوم جو انسان نے سیکھے ہیں وہ اللہ نے ہی سکھائے ہیں. اور وہ انسان تو کچھ بھی نہیں جانتا تھا جب وہ پیدا ہوا تھا، کیا جانتا تھا؟ کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے جناب، چلیں ماشاء اللہ، ایکسلنٹ شاہد صاحب. اچھا جی، اگلی آیت کی طرف ہم چلتے ہیں. میں کروں سر؟ آپ کیجیے، بالکل، 1 منٹ میں لکھ لوں. کلا ان الانسان لیطغی. جی جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر یہ کلا جو یہ حرف ردا ہے، یہ ڈانٹ کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ حرف ردا یا زجر ہے؟ جی سر، زجر. اس کو حرف ردا و زجر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہرگز نہیں. انا سر یہ کیا کہتے ہیں کہ حرف مشبہ بالفعل ہے، اور انسانہ جو ہے اس میں انا ہے. ٹھیک ہے، حرف مشبہ بالفعل سر. ٹھیک ہے، حرف مشبہ بالفعل، حرف تاکید، بالکل صحیح. حرف تاکید بھی کہتے ہیں. الانسانہ جو ہے وہ اس میں انا ہو گیا. جی سر. لا جو ہے سر وہ بھی تاکید ہے. صحیح ہے، لام تاکید ہے، لام مزالقہ کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، اور یدغا خبر انا سر. خبر انا ہو گئی. جی سر. اچھا، یدغا کی کنسٹرکشن کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. خبر انا تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کیا؟
فعل ہے، اسم ہے، حرف ہے. یطغا سر، ہاں جی، یا تو غا جو ہے اس کی کنسٹرکشن. یطغا سر کچھ آئیڈیا نہیں ہے سر اس کا، میں نے نو اس کو پرابلم. تا غین اور واو اگر اس کا یا مادہ لے لیں، صحیح، یا اور سر اس کو تغا با یا فا سے یا لے کے آ سر جائیں. با فا سے تغایا، تغا یا یتغیو. صحیح. ناقص ہے سر، قاعدہ ناقص کے لگائے. ٹھیک ہے جی، تو ناقص کا جب قاعدہ لگ جائے گا تو تغا اور یتغا. صحیح جی. تو فعل ہوا مضارع واحد مذکر غائب، تو یہ فعل ہے، فعل مضارع. ٹھیک ہے جی. جی سر. اور فعل مضارع جو ہے یہ خبر و انا بن گیا. جی سر. اور انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسم. ٹھیک ہے جی. تو اب یہاں پہ جو کلّا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کو کہتے تو حرف ردا و زجر ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ جو کلّا آیا ہے اس کا دو مفہوم بیسکلی براڈلی لیے گئے. ایک تو کلّا جو ہے جیسے آپ نے بتایا کہ تنبیہ کے طور پر آتا ہے. ٹھیک ہے جی. جی سر. دوسرا، اچھا اب یہ تنبیہ جو ہے وہ کن لوگوں کے لیے تھی؟ وہ مشرک جو حد سے بڑھ کر رسالت کے منکر تھے اور نماز سے روکتے تھے. ٹھیک ہے جی، ان کو تنبیہ کی گئی ہے. دوسرا اس میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ حقاً کے معنی میں ہے اور معنی میں ہے، کلّا جو حقاً کے معنی میں بھی آتا ہے. تو دونوں رائے موجود ہیں. ٹھیک ہے جی. کلّا آگے ترجمہ کیجئے. ان الانسان لا یطغی، بے شک انسان البتہ سرکشی کرتا ہے، یا سر مطلب یہ کہ انکار کرتا ہے. بالکل بالکل صحیح. ہرگز نہیں، بے شک انسان البتہ بہت ہی ناشکرا ہے، بہت زیادہ سرکشی کرتا ہے. صحیح. تو اگر اس کو آپ حقاً کے معنی میں کریں تو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ واقعہ یہ ہے یا سچ مچ اصل میں انسان تو سرکشی کرتا ہے، طغیانی کرتا ہے. صحیح. قسم طغیانی آپ نے سنا ہوگا نا کہ دریا میں طغیانی پیدا ہو گئی. تو طغیانی کیا ہوتا ہے؟ طغیانی کا مراد سے یہ مراد ہوتی ہے کہ دیکھیں دریا جو ہے نا اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے، یعنی ایک جس کو ہم واٹر لیول یا اس کو کیا بولیں گے، صحیح، دریا کا ہوتا ہے. جب وہ اس سے اوپر نکل جائے تو اس کا مطلب دریا میں طغیانی آ گئی ہے، اب سیلاب کا خطرہ ہے، اب نقصان ہو سکتا ہے بہت. ٹھیک ہے. تو طغیانی کا مطلب ہے حد سے نکل جانا. تو انسان جو ہے وہ سرکشی یعنی وہ اپنی جو حد ہے اس سے نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی طغیانی آ جاتی ہے انسان میں، سرکشی کرتا ہے. جی کرتا ہے. ڈن سر. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے جی. اچھا اب یہ جو طغیانی انسان میں آ جاتی ہے نا، اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی بیان فرمائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلا ان الانسان لا یطغی ان رآہ استغنی. جی جناب. ان رآہ استغنی. سر میں کروں؟ اور کوئی کریں گے ساتھی؟ السلام علیکم سر. شاہد السلام. شاہد صاحب کیسے؟ اللہ کا شکر ہے، آپ خیریت سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخير. ان مصدری نصب. ان ہے. اچھا شاہد صاحب آپ کی آواز تھوڑی کم آ رہی ہے. میرے پاس یہ ہیڈ فون کا مائک ہے، اسی لیے میرا خیال ہے آواز اچھا کم ٹھیک ہے ہوگی. ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے، بولیے. ان جو ہے وہ ان مصدری ہے. ٹھیک ہو ان گیا. مصدری ہے نصب. صحیح. رائی یا را فعل ٹھیک ہے. ماضی واحد مذکر. را حمزہ یا جو ہے اس کا مادہ ہے. را حمزہ یا.
ٹھیک ہے، اور با فا سے آتا ہے تو رعایا، صحیح ہے جی، اور یرعیو، اور پھر چینج ہونے کے بعد رعا اور یرا، ٹھیک ہے جی. تو رعا جو ہے فعل ماضی واحد مذکر غائب، اور اس کی ہاں جو ہے ضمیر بنی ہے ضمیر واحد مذکر کے لیے. اچھا ہمیں ذرا آپ یہ بتائیے کہ جو رعا ہے آپ نے کہا فعل ماضی ہے، صحیح ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اب مجھے بتائیے اس کا فاعل کون ہے؟ اس کا فائل وہ آئے گا نا. ٹھیک ہے، فاعل جو ہے حالت رفع میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے. اس کو آگے دیکھتے ہیں، اگر آگے ملے، کیونکہ پہلا صیغہ ہے نا تو آگے بھی آ سکتا ہے. پہلے چوتھے صیغے میں آگے دیکھیں گے، اگر رفع میں ملے تو وہ ہوتا ہے، اگر نہیں ملے تو پھر اس کے اندر ہی ہوتا ہے. اور باقی جو صیغے پہلے چوتھے کے علاوہ اس کے علاوہ پہلے اور چوتھے کے علاوہ اس میں ہی ہوتا ہے، ضمیر ہی ہوتی ہے. تو اس کا فاعل کیونکہ آگے آپ کو کوئی نہیں مل رہا تو ہوا، صحیح ہے جی، جس کی ضمیر ہے جو انسان کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا ہو جو ہے وہ کیا ہے؟ واحد مذکر غائب کی ضمیر ٹھیک ہے، ہے. تو کیا بنے گی؟ مفعول بھی بنے گی. ٹھیک ہے جی، حالت نصب والی ہے نا یہ ضمیر، وہ جو ہے یہ نصب اور جر والی ہے. یہاں پہ نصب میں ہے کیونکہ یہ مفعول بھی ہے رعا کا. ٹھیک ہے جی، بالکل صحیح ہے. اچھا استغنا، فعل واحد مذکر غائب. کیسے بنا ہے؟ کیسے بنا ہے؟ استغنا یستغنی، اس کا مصدر ہے استغناء. ٹھیک ہے، مطلب اس کا مادہ بتائیں، اس کا باب بتائیں، اور بتائیں کہ کیسے پہنچیں گے یہاں تک، استغنا تک کیسے پہنچیں گے. وَإِن نون یا اور استفعل یستفعل، باب استفعال. ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ، ایکسلنٹ. ٹھیک ہے، تو یہ ہے غین نون اور یا، اور باب باب استفعال. استفعال اگر آپ اس کو ڈال دیں استفعالا یستفعلو پہ تو بن جائے گا استغنایا یستغنیو، اور یستغنیو. ٹھیک ہے جی، اور استغنی یا سے استغنا ناقص کی تبدیلیوں کے بعد، اور یستغنی. تو استغنا باب استفعال سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا تو ہم اس کو لکھ لیتے ہیں. کیسے بنایا ہم نے اس کو؟ غین نون یا اور باب استفعال پہ ڈال دیا تو ناقص سے یہ سامنے آ گیا. تو ماضی واحد مذکر غائب، اور اس کا جو فاعل ہے وہ ہوا اس کے اندر ہی ہے. اسی میں ہے سر. ہاں جی اسی میں ہے بالکل. استغنا جو ہے اس کا فاعل اسی میں ہے، کیونکہ آگے تو آپ کو ضمیر میں کچھ نظر نہیں آ رہا نا، آگے تو آپ کو رفع میں کوئی نظر نہیں آ رہا نا کچھ بھی. یہ کہ راؤ دیکھتا ہے یا وہ دیکھے گا. استغنا. اچھا پہلے اس کو بتائیں تو یہ جملے میں کیا بنے گا؟ استغنا جملے میں کیا بنے گا؟ فیل تو ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ جملہ فیلیا ہو گیا. ان جو ہے آپ نے مصدریہ کہہ دیا، رعا جو ہے اس کو آپ نے فیل اور فائل کہہ دیا، ہو کو مفعول کہہ دیا، استغنا کو آپ نے کہہ دیا یہ جملہ فیلیا ہے. ٹھیک ہے، جملہ فیلیا ہے یعنی وہ جملہ فیلیا ہے. تو لیکن جملے میں کیا بنے گا یہ بتائیے؟ مفعول ہوگا نا جملہ فعلیہ ہے تو فعل یہ فاعل مل کے. مفعول جو ہے وہ ہوا ہے، یہ اس کو بھی مفعول لکھ دیں ہم. ہاں جی یہ بھی مفعول ہی ہے، یہ مفعول بھی ثانی ہو گیا. ٹھیک ہے، مفعول بھی اول اور مفعول بھی ثانی ہو کر یہ جملہ فعلیہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی، جملہ فعلیہ ہو گیا. اچھا جملہ فعلیہ ہو گیا، ان مصدریہ. اچھا یہاں پہ کہا ہے گرامر والوں نے کہ یہاں پہ اصل میں ایک لام تعلیل، لام جو ہے وہ حذف ہے، لی ان. ٹھیک ہے جی، لی ان.
تو لی ان میں سے لام کو حذف کر دیا گیا ہے اور ان جو ہے وہ مصدریہ موجود ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ تعلیل ہے پچھلے جملے کی کہ اصل بات یہ ہے کہ انسان تو سچ مچ انسان تو یقیناً سرکش ہو جاتا ہے, سرکشی کرتا ہے. تو سرکشی کرنے کی تعلیل یعنی علت, اس کا ریزن جو ہے اگلی آیت میں بیان کیا گیا ہے. تو یہ ایک لام میں تعلیل جو حذف ہے, تو اس حذف لام تعلیل کے ساتھ ملا کے اب اس جملہ فعلیہ کو متعلق بنا دیں گے پچھلے جملے میں جو یہ دعا ہے اس کے, کہ اس طغیانی کا, اس سرکشی کرنے کا جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ان, ٹھیک ہے جی, کہ جو عام ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ راہو, وہ دیکھتا ہے اس کو. اب دیکھیں دیکھنے والا بھی کون ہے, وہ انسان ہی ہے. ٹھیک ہے جی, اور وہ دیکھ بھی کس کو رہا ہے, اپنے آپ کو, اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے جی, دیکھنے والا بھی وہ ہے اور یعنی فاعل بھی وہ ہے, اور جو دیکھ رہا ہے جس کو وہ بھی وہ ہے. اچھا, اب یہاں پہ دیکھنے کو اس لیے ہم آنکھ کا دیکھنا نہیں کہیں گے, کیونکہ آنکھ سے آنکھ کو کیسے دیکھ سکتے ہیں, شیشے کو چھوڑ دیں تو آنکھ سے آنکھ کو کیسے دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ رآہو یعنی وہ اپنی جو دل کی آنکھ ہے نا, اس سے اپنے آپ کو دیکھتا ہے. صحیح ہے جی, اپنے آپ کو دیکھتا ہے. استغنا, بے پرواہ. بہت اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دے دیا ہے, علم بھی ہے, صحت بھی ہے, طاقت بھی ہے. تو اب انسان کیا ہو جاتا ہے, بے پرواہ ہو جاتا ہے. بولتا ہے مجھے کس کی ضرورت, مجھے کیا, اپنی ایویلویشن کرتا ہے نا, اپنی ایویلویشن کرتا ہے خود ہی. ہاں, وہ اپنے آپ کی, اپنی دل سے کیا اپنے آپ کو بولتا ہے کہ میں تو بے پرواہ ہوں, مجھے کس کی ضرورت. ٹھیک ہے, تو انسان کیا ہو جاتا ہے, وہ بے پرواہ ہو جاتا ہے. جب وہ بے پرواہ ہو جاتا ہے نا, یعنی وہ اپنے آپ کو, اپنے آپ کے لیے جب وہ کافی سمجھنا شروع کر دے تو پھر وہ سرکش ہو جاتا ہے. تو پھر وہ سرکش ہو جاتا ہے, ایک جھٹکا پڑتا ہے اور ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے پھر وہ. صحیح ہے جی, کوئی ایک ایسی بیماری آتی ہے جس سے اس کو سب پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کتنا کمزور ہے, اپنے آپ کو کافی ہے. ٹھیک ہے جی, بالکل اس کی کمزوری واضح اور عیاں ہو جاتی ہے. تو انسان جب اپنے آپ کو کافی سمجھنا شروع کر دے, جب بے پرواہ ہو جائے نا کہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, تو پھر وہ سرکشی پہ اتر آتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہاں پہ جو الانسان ہے, یہاں پہ دو رائے ہیں. ایک تو یہ اس میں جنس انسان ہے, یعنی ہر وہ انسان جو سرکشی کرے, جو اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھے, تو وہ سرکشی پہ اتر آتا ہے, ہر وہ انسان. اور دوسرا الانسان جو ہے, کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہاں پہ تذکرہ ابو جہل کے لیے ہے, جس کا جو قصہ ہے یا جس کا جو وہ ہے وہ اس صورت کے اگلے حصے میں آئے گا. ٹھیک ہے جی, دونوں رائے موجود ہیں. ویسے یہ بات عموم میں ہر اس انسان کے لیے ہے جو اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھنا شروع کر دے, یعنی وہ سمجھے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں, تو وہ سرکشی پر ہی اتر آتا ہے. ٹھیک ہے جی, اصل بات کیا ہے, اِنَّا إِلَىٰ ربک الرجعہ. سر ایک سوال تھا سر. جی سر, ہوتا ہے سر یہ پچھلی آیت میں ان مصدریہ, اس کو ناسبہ بھی کہتے ہیں نا سر؟ بالکل بالکل بالکل. تو سر جب یہ ناسبہ ہے تو اس نے اپنے فعل کو نصب میں لے جائے گا نا سر, یہ مجزوم کرے یعنی کہ منسوب کرے گا اپنے فعل کو بس سبب ان. بالکل بالکل کرے گا. ٹھیک ہے, میں آپ خود مجھے جواب دیجیے, ان جو ہے وہ ناسبہ کس کا ہے, یعنی وہ کس فعل کو نصب دیتا ہے؟ سر فعل ماضی کو نصب دے دے گا. ماضی کو کیسے دیتا ہے, ماضی تو مبنی مضارع ہوتا کو سر, یس سر مضارع کو دیتا ہے سر. ٹھیک ہے, بالکل مضارع مضارع کو دیتا ہے, مضارع کو ٹھیک دیتا ہے. ہے. تو ماضی تو مبنی ہے, یہ وہ چینج نہیں ہوتا. ہاں, تو یہاں پہ نہیں ہوگا سر. ٹھیک ہے سر, کریکٹ, کیونکہ جواب ماضی. آ گیا سر. ٹھیک ہے جی, آئیے جی. اِنَّا, جی شاہد صاحب جی, حرف تاکید, حرف مشبہ بالفعل. ٹھیک ہے جی, آگے. الہ حرف جارہ ہے. ٹھیک ہے, بالکل. ربی کا اس میں مجرور ہو گیا, مضاف مضاف الیہ, مضاف الیہ, جار مجرور. تو یہ مجرور ہو گیا. ٹھیک ہے, جار اور مجرور جو ہے
بلکہ متعلق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور متعلق خبر کے ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ ہے کیونکہ انا ہے تو آپ کو خبر نظر نہیں آ رہی ہے، ابھی دیکھتے ہیں، ابھی متعلق کی خبر رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، آگے چلیے. را جیم عین مادہ ہے اور یہ اسم ہے، ٹھیک ہے جی. جب آپ نے ال دیکھ لیا ہے تو معرف باللام آپ نے جب دیکھ لیا تو ال یعنی یہ اسم ہے، یہ بات تو کنفرم ہو گئی، ٹھیک ہے جی. تو یہ وزن ہے فعلا کا وزن ہے، بشرا جس وزن پہ آتا ہے رجعا، ٹھیک ہے جی، مصدر ہے. تو یہ ہو گیا اسم ہے تو ہو گیا اسم و انا، ٹھیک ہو گیا جی. تو اب اسم و انا متعلق خبر یا اس کو آپ خبر کہہ دیں، قائم خبر کہہ دیں، یہ جملہ اسمی ہو گیا، ٹھیک ہے جی، جس کو آپ لامحرابی کہہ سکتے ہیں، استنافیہ، ٹھیک ہے جی. ان الی ربک رجعا، جی ترجمہ کر دیے شاہد صاحب. ان بلا شبہ یا بے شک، الی یعنی کی طرف، ربو کا رب کی طرف لوٹنا یا رب کی طرف واپس، رب کی طرف، تیرے رب کی طرف، ٹھیک ہے، آپ کے رب کی طرف، یعنی کہ لوٹنا یا واپس جانا ہے، یعنی کہ انسان کو اپنے رب کی طرف واپس لوٹنا ہے یا واپس جانا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. یقیناً تیرے رب کی ہی طرف انسان کا لوٹنا ہے. اب میں نے جو ہی لایا ہوں نا، میں یہ جو اس میں حسن لایا ہوں، یہ کہاں سے لایا ہوں بتا سکتے ہیں؟ سر خبر مقدم ہے، اس میں حسر آیا سر، خبر مقدم ہو کے، ٹھیک ہے جی، بالکل خبر مقدم ہے تو اس میں حسر آ جائے گا، تاکید آ جائے گی. یقیناً تیرے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے، تو انسان کا جو لوٹنا ہے، پلٹنا ہے، وہ تو آپ کے رب کی طرف ہی ہے، ٹھیک ہے. اس دنیا میں بھی انسان پہ جب کوئی مشکل آ جاتی ہے تو اپنے رب ہی کی طرف پلٹتا ہے اور اسی سے دعا کرتا ہے، اور پھر جب یہ زندگی اس کی ختم ہو جائے گی تو بھی اس نے لوٹنا تو اپنے رب کی ہی طرف ہے، اور پھر اس کا وہاں پہ پورا پورا حساب اور پورا پورا بدلہ اس کو دے دیا جائے گا. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ڈاکٹر کیسا ہے؟ یہ خبر و انا نہیں ہو گیا رجع؟ خبر و انا کیسے بنائیں گے اس کو ڈاکٹر صاحب؟ کیونکہ اگر آپ اس کو خبر و انا بنا دیں تو اسم و انا کہاں سے ہم لائیں گے؟ اسم و انا محذوف ہے نا. اچھا وہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ تو انسان ہے نا، انسان کی طرف ہی ہے نا لوٹ رہی ہے. دیکھیں اگر آپ انسان کو اس میں لے کے آئیں گے نا تو پھر انسان اسم نہیں بن سکتا ہے. اسم کا آپ ترجمہ کیسے کریں گے؟ آپ بتائیے مجھے، اردو میں اگر اس کا آپ ترجمہ بتائیں تو کیسے کریں گے؟ اصل میں بات کیا ہے اس میں ہے، جو لوٹنا ہے نا اس پہ تاکید آئی ہے، ٹھیک ہے جی. اگر انسان جو ہے، اگر آپ اس کو لے کے اس میں محذوف بھی مانے تو آپ اس کو خبر محذوف تو مان سکتے ہیں، کہ آپ کہیں کہ انسان کا لوٹنا، ٹھیک ہے جی، انسان کا لوٹنا ہوگا نا، تو انسان کا جو ہے وہ پھر متعلق ہی ہوگا، یعنی مرکب جاری کے ساتھ ہی ہوگا. یقیناً انسان جو ہے، ٹھیک ہے جی، وہ اس کا مفہوم نہیں بنے گا، یعنی یہاں پہ اسم انسان نہیں ہے، یہاں پہ اسم جو ہے نا وہ لوٹنا ہے، اور کس کا لوٹنا ہے؟ وہ انسان کا لوٹنا ہے. آپ اس کو متعلق اگر محذوف مانیں تو پھر متعلق ہی ہوگا، آپ اس کو خبر بنا سکتے ہیں، پھر آپ الی ربک کو اس کا متعلق بنا سکتے ہیں. لیکن اس صورت میں اگر اس کو سیدھا اگر فرض کریں وہ کریں تو پھر تو یہ اس طرح یعنی ان الرجع الی ربک یہی بنے گا نا. تو اس صورت میں تو پھر یہ متعلق خبر نہیں، یہ خبر قائم مقام خبر ہی ہو جائے گی. پھر بالکل ہم اس کو قائم مقام خبر ہی بنائیں گے. بالکل یہاں پہ جو الی ربک کا جو ہے اس کو متعلق خبر یا قائم مقام خبر بنائیں، اور پھر اس کو انا اور وہ اسم انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کے جملہ اس میں ہو جائے گا. تو وہ والی ترکیب جو ہے وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ نہیں ہو سکتی، اس پہ پھر معنی میں فرق آئے گا ڈاکٹر صاحب، میرا یہ خیال. خبر جو ہے وہ معرفہ ہے تو خبر تو عموماً نکرہ ہوتی ہے. بالکل دیکھیے، بالکل بالکل آپ نے جو ہے وہ ایک ویلڈ پوائنٹ ریز کیا ہے، لیکن ہم نے پڑھا تھا کہ خبر معرفہ کب کب آتی ہے. جی طاہر بھائی، خبر معرفہ کب کب آتی ہے، کب کب آ سکتی ہے؟ خبر معرفہ اس وقت آ سکتی ہے جبکہ مبتدا جو یہ اسم ہے نا، آپ کا سوال صحیح نہیں ہے فرقان، میں کنفیوز ہو گیا. یہ الرجع اسم ہے نا،
اسم ان جی میں جی ہے نا، تو جی اسم جی تو معرفہ ہو سکتا ہے نا، کیا حرج ہے اس میں؟ صحیح ہے، اسم تو معرفہ ہی ہوتا ہے نا، مبتدا تو معرفہ ہی ہوتا ہے نا. اگر خبر لے تو میں وہ بول رہا تھا کہ بھائی خبر لے تو مینس وہ ال ہے تو یعنی خبر ہمیشہ زیادہ تر نکرا آتی ہے نا. میں یہ کہہ رہا تھا، وہ خالد بھائی کی بات پہ کہہ رہا تھا. اچھا آپ اس کا جواب، لیکن اس میں یہ والا پوائنٹ اس لیے نہیں ہوگا فرقان، کیونکہ خبر، کیونکہ اگر آپ اس کو خبر لیں تو اس میں خبر پھر وہ دیکھنا پڑے گا کہ اسم محذوف اور وہ والی بات، ٹھیک ہے وہ ریزن بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو ہے وہ زیادہ بہتر ترکیب مجھے اس کی یہی لگتی ہے، کیونکہ الانسان کو اگر آپ اسم بنائیں گے تو پھر ترجمے میں فرق آ جائے گا، ترجمہ نہیں بیٹھے گا اس کا. ٹھیک ہے جی. اگر اس اس کو میں جو لیکن اگر اس کو مثال کے طور پر الرجع ٹھیک ہے وہ ہے اسم ہی ہے، لیکن اگر اس کو یعنی مضاف الیہ کی شکل میں یعنی رجعہ کی شکل میں اگر اس طرح کیا جائے اس کے اندر کہ مضاف الیہ محذوف ہو جائے گا. صحیح ہے، بالکل یہ ترکیب بالکل ہاں ٹھیک ہے، آپ نے یہ بات جو کی ہے بالکل، کہ جو رجعہ جو ہے تو اس کو یہ جو ال آیا ہے نا اس پہ ڈاکٹر صاحب، ہاں پھر جی اس کو وہ پتہ ہے پھر کیا کہتے ہیں، اس ہاں کو ال کو کہتے ہیں، یہ ہے ال جو ہے یہ عوض میں ہے مضاف الیہ کے، ہاں سمجھ جی رہے ہیں، ہاں جی بالکل یعنی مضاف الیہ کیونکہ نہیں ہے تو پھر ال اس کے عوض میں اس کے بدلے میں اس آ کا رہا ہے. عوض تو لگ سکتا ہے، بالکل صحیح بات. بالکل ہاں جی. جزاکم اللہ خیرا. کامران یہ ڈن ہے ہماری، جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.